کیا کرنا چاہیے جی؟ صبر کرنا چاہیے۔ یہ سب سے آخری اصول اللہ پاک نے بتایا، اور آپ صبر کرنا کس وقت ہے جی؟ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصبر عند اول المصیبہ، صبر جو ہوتا ہے نا وہ آزمائش اور مصیبت کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی غمی والی بات آئی، پریشانی والی بات آئی، آزمائش آ گئی، دکھ آ گیا، تو جیسے ہی آیا تو اس وقت کیا کرے انسان؟ صبر۔ اور اللہ ذوالجلال انسان کو آزماتا بھی ہے، پرکھتا ہے، اور انسان کی زندگی میں دو موقع آتے ہیں۔ پہلا موقع ہے کہ انسان کو نعمت ملے۔ کیا ملے؟ نعمت سمجھتے ہو؟ ہمارا وجود بھی یہ رب کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس وجود میں روح کا آ جانا وہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اگر روح نہ ہو تو یہ جسم بیکار ہے، روح ہو جسم نہ ہو پھر بھی بیکار ہے۔ روح بھی ہو جسم بھی ہو پر صحت نہ ہو تو صحت کا ملنا یہ بھی کیا ہے؟ روح بھی ہو جسم بھی ہو صحت بھی ہو پھر ایمان کا مل جانا۔ تو انسان کے وجود پہ، آپ کی اور میری ذات پہ اللہ ذوالجلال کی ان گنت نعمتیں ہیں یا کوئی نہیں؟ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان سے نعمت چھن جائے، یا اس نعمت کی قدر ہوتی ہے جس نعمت کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے انسان نے بڑی جدوجہد کی ہو، کوشش کی ہو، محنت کی ہو، وقت لگایا ہو، جان لگائی ہو، مال لگایا ہو، تو اس نعمت کے مل جانے کے بعد بھی اس نعمت کی بڑی قدر ہوتی۔ تو نعمت کا ملنا، نعمت کا اللہ ذوالجلال فرمائے تمہیں نعمت ملے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں ان شکرتم لأزیدنکم، اگر میری نعمتوں پہ تم شکر کرو تو میں اپنی نعمتوں کی بارش کر دوں اور زیادہ۔ یہ ٹاپک نہیں ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اب ہے دوسرا موقع کہ کوئی نعمت انسان سے چلی جائے، چھن جائے، ختم ہو جائے، صحت کی جگہ بیماری آ گئی۔ صحت کی جگہ کیا آ گئی؟ یا جسم سے روح نکل گئی، یا اس وجود کے اعضاء میں سے کوئی عضو اللہ نے لے لیا، بینائی چلی گئی، سماعت چلی گئی، گویائی چلی گئی، پکڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، کوئی بھی نعمت چھن جائے تو اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اس موقع پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو آؤ آپ کو اللہ کے قرآن کی سیر کرواتا ہوں۔ دوسرا سپارہ ہے جی، کون سا سپارہ جی؟ دوسرا سپارہ ہے
ابتدا کھولیں اس کو کہ جب مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، آزمائش آ جائے تو تم نے کرنا کیا ہے؟ یہ تیسرا رکوع ہے، دوسرے سپارے کا دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، دوسرے سپارے کا دوسرا رکوع کیا ہو رہا ہے؟ ختم، اور تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، یہی ہے جی، آیت نمبر 153۔ اب یہ دوسری بات میں ذکر کروں کہ جب نعمت چھن جائے، نعمت چلی جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اور بالخصوص ایمان والے نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، میں تھوڑا سا اس سے پیچھے پڑھتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ذکر کرو تم میرا، اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر کرو تم میرا، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، زمین پہ تو میرا ذکر کر، عرش کے اوپر بیٹھ کے نوری مخلوق کے سامنے میں تیرا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور اس دنیا میں نعمتوں کے اوپر میرا کیا کر؟ شکر ادا کر، ولا تکفرون، میری نعمتوں کی ناقدری ناشکری نہ کر۔ تو یہاں سے اللہ پاک تہذیب اخلاق کے 5 شعبے ذکر کر رہے ہیں۔ کتنے جی؟ تہذیب اخلاق، تمہارے اخلاق اچھے کیسے ہو سکتے ہیں، اس کی کتنے شعبے جی؟ 5۔ ذکر کرنا، اللہ کا کیا کرنا؟ 1، شکر کرنا 2، اور مصیبت اور دکھ آ جائے تو صبر کرنا 3، اور دعا کرنا، اللہ سے کیا کرنا؟ اور تعظیم شاعر اللہ، اللہ کی یادگاریں جو ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کی کیا کرنا؟ تعظیم، اس کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، جیسے اللہ کی گھر ہے، اللہ کی کیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نشانیاں، وہ چیزیں جس سے کس کی پہچان ہو جائے، شاباش۔ تو قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس کی بھی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ شاعر اللہ، شاعر قربانی کا جانور، ہدی کا جانور، یہ بھی کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ ہے، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء بھی آپ کو پہچان کس کی کرواتے ہیں؟ اور علماء بھی آپ کو پہچان کس کی کرواتے ہیں؟ تو علماء کی بھی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ تو جو چیزیں تمہیں رب سے ملاقات کروا دے، یا جو چیزیں تجھے رب کی پہچان کروا دیں، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شاب، اس کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اب آ جاؤ، ہمارا ٹاپک ہے صبر والا۔ کیا ہے جی؟ نعمت چھن جائے تو کیا کرنی ہے؟ اب آ جائے، ہمارا سبق یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ کی ذات سے مدد مانگو، اللہ کی ذات سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر بھی کرنا ہے، اور صبر آئے گا کیسے؟ جب تم نماز پڑھو گے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔
صبر کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اموات، عام مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اب آ جائے صبر کا ادنا درجہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، اے ایمان والوں میں تمہیں کیا کروں گا؟ اے انسانوں میں تمہیں کیا کروں گا؟ آزماؤں گا، آزمائش کروں گا بہت ساری چیزوں میں۔ اللہ پاک نے کچھ چیزیں ذکر بھی فرما دی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من الخوف، کبھی دشمن کا خوف دے کے، والجوع، کبھی بھوک دے کر، ونقص من الاموال، کبھی مالوں میں کمی دے کر، تجارت میں کمی آ جائے گا، کاروبار میں گھاٹا آ جائے گا، والانفس، اور کبھی جانوں کا نقصان کر کے، باپ لے لوں گا، تیری ماں لے لوں گا، تیرا بھائی چھین لوں گا، تیری بہن چھینوں گا، تیرا دوست لے لوں گا، تیرا دادا لے لوں گا، تیری دادی لے لوں گا، کبھی تیرا بیٹا لے لوں گا، کبھی تیری بیٹی لے لوں گا، کبھی پوتا لے لوں گا، کبھی نواسا لے لوں گا، کبھی تجھے میں نے لینا۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں تمہاری جانیں بھی لے کر میں نے آزمائش کرنی ہے تمہاری۔ والثمرات، والثمرات، اور روزی کے معاملے میں بھی تمہیں آزماؤں گا، لیکن کیا ہے؟ وبشر الصابرین، وبشر، خوشخبری سنا دیں آپ صبر کرنے والوں کو، خوشخبری سنا دیں آپ کن کو؟ یہ تو تھا درجہ تیسرا تہذیب اخلاق کا۔ چوتھا کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی تمہیں پہنچ جائے کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی آزمائش، تو تم نے اپنی زبانوں سے کیا کہنا ہے؟ دعا کون سی مانگنی ہے؟ آئے ہائے بڑے پیارے جملے۔ قالو، تم نے اپنی زبانوں سے واہ ویلا نہیں کرنا، مرثیے نہیں پڑھنی، دعائی نہیں دینی، چلانا نہیں ہے، گریبان نہیں پھاڑنا، ٹکرے نہیں مارنی، بلکہ تمہاری زبان سے یہ الفاظ جاری ہو جائیں، انا للہ، شاباش میرے ساتھ آپ پڑھ لیں۔ کون سے جملے پڑھ دیں جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کس کے ہیں؟ اس کائنات کی ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب نے مر کے کس ذات کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ مصیبت پہ صبر کرے گا، زبان سے یہ الفاظ نکالے گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے انسانوں پر شاباشیں ہیں۔ صلوات کا معنی بڑا پیارا معنی کر دیا، کیا ہے؟ شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے، یہی لوگ کیا ہیں؟ اب آ جاؤ سبق کے اوپر، وہاں چوتھا اصول کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھا اصول انسان کی کامیابی کا یا دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کا کیا ہے؟ صبر کی کیا کرے گا؟ تلقین کرے گا، صبر کرے گا بھی صحیح، صبر کر کے دکھائے گا بھی صحیح، اور لوگوں کو بھی کہے گا کیا کرنا ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ ہمیں دکھا تو صحیح کیسے صبر ہوتا ہے، کیسے؟ تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قرآن کا مطالعہ کر، جو میری برگزیدہ ہستیاں ہیں، جو میرے پیارے ہیں،
جو میرے خاص بندے ہیں، جو انبیاء کی ذات ہے۔ کن کی ذات ہے؟ انبیاء کی ذات کا مطالعہ کر، تجھے 12ویں سپارے میں ایک سورت ملے گی جس سورت کا نام سورۃ یوسف ہے۔ یہ سورت کا نام کیا ہے؟ شاباش، سورۃ یوسف ہے، سورۃ یوسف ہے۔ انہوں نے کیسے صبر کیا، انہوں نے کیسے صبر کیا، اور مثال سنو۔ یہ 12واں سپارہ میرے سامنے، کون سا سپارہ جی؟ 12واں سپارہ، رکوع نمبر بھی 12، رکوع نمبر بھی کیا ہے جی؟ شاباش، سپارہ بھی کون سا اور رکوع نمبر بھی کون سا ہے؟ شاباش، رکوع بھی کتنا ہے جی؟ 12واں۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ یوسف۔ بھائیوں نے مشورہ کیا، کیا کیا جی؟ بھائیوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ کہ ہمارا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب ہے جی، وہ 213 صفحہ، اپنے بیٹے حضرت یوسف سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر، اور باقی بھائی جو ہے اب وہ کام کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کما کے لاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے۔ اب ظاہری بات ہے باپ کو چھوٹے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ باپ کو بڑے بچوں سے محبت ہو رہی ہوتی، یہ بھی شیطان ہمارے ذہنوں میں غلط وسوسے ڈال دیتا ہے، جیسے ان بھائیوں کے ذہنوں میں وسوسے آ گئے۔ باپ جو ہے، آپ بھی باپ بیٹھے، آپ سب بچوں سے محبت کرتے ہو ضرور، بلکہ کہا جاتا ہے سب سے بڑا بیٹا وہ تو بڑا پیار لیتا ہے، پہلے جو ہوتا ہے سسرال نان کے داد کے، خود ماں باپ پہلے بچے سے کتنی محبت کرتے، پھر بچے اگر زیادہ ہونے بنجے تو پھر محبت تقسیم ہوتی جاتی ہے۔ تو باپ ہر بیٹے اور ہر بیٹی سے محبت کرتا ہے، ماں بھی کرتی ہے۔ اب ان کے ذہنوں میں بات آ گئی کہ یہ 24 گھنٹے باپ کی گود ہی چوندا، باپ اتنا زیادہ محبت کرتا، ساڑھے نال محبت نہیں کرتا، ایسا کام کریے اس نو باپ تو جدا کر دی، باپ سے کیا کر دے جی؟ الگ کر دے۔ مشورہ کیا گھر میں بیٹھ کے، وہ اللہ کا قرآن ان کا مشورہ بھی ذکر کرتا ہے، کس کو باپ سے جدا کیا جائے، مختلف آرائیں مشورے کیے۔ ایک بھائی نے مشورہ کیا، یار اول تو جدا کرو، کوئی اچھا کام نہیں ہے، اگر کرنا ہی ہے تو پھر ان کرو کہ اس نو کدھر دور کسی علاقے چھوڑا، گمنام کوئی کنواں ہے نا، وہاں اس کو رکھ آتے ہیں، تو قافلہ اٹھا کے لے گا، مارو نہیں، قتل نہ کرو، قتل نہ کرو۔ مشورہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صبح آئی باپ کے سامنے، باپ کو کہنے لگے کہ ابا جی آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ اعتماد نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ یہ باہر جائے گا، جنگلوں کے اندر ہم جاتے ہیں، بھاگے گا، کودے گا، پھل کھائے گا وہاں، تو اس کی صحت ٹھیک رہے گی، آپ اسے اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب جو بیٹے ہیں وہ جو بول رہے ہیں، کیا وہ باتیں سچی ہیں یا جو چھپا رہے تھے؟ منصوبہ کچھ اور تھا، باپ کے سامنے باتیں کون سکھا رہے ہیں؟ باتیں کچھ اور کر رہے ہیں اور اندر ارادہ اور منصوبہ کچھ اور تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھئی مجھے ڈر ہے میرے بیٹے کو کہیں بیڑیاں نہ کھا جائے۔ کون نہ کھا جائے؟ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میرے بیٹے کو بیڑیاں نہ کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ غَافِلُونَ، تم اس سے غافل ہو جاؤ۔
آپ کہنے لگے ابا جی کمال گالے ساڑھے ہوں دیا اسی گبرو تے جوان 10 بھائی ہم لئن اکلو زیب ونحن عصبہ انا بذل خاسرون وقت ساڑھی زندگی دا فائدہ ہی کوئی نہیں وقت ساڑھا کیڑا فائدہ ساڑھی موجودگی ساڑھے بھائی یوسف نو بیڑیا کھا جائے انہوں نے کہا نہیں جی ابو جی مہربانی کرو بھیجو چنانچہ انہوں نے اللہ کے آسرے پہ اللہ کے بھروسے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جو کہ منصوبہ بنے ہوا تھا انہوں نے کیا کیا جی یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا راستے کے اندر جو کچھ انہوں نے بھائی کے ساتھ کیا قرآن خاموش ہے حدیث خاموش ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے جس گال پہ قرآن پہ حدیث خاموش ہو یہ سارے کے کرنے اسرائیلی روایات ہوتی ہیں یہ تھپڑ مار دے گئے سوچیاں مار دے گئے کوئی چاہ کے انج مگاوے کوئی انج مگاوے جدو قرآن چپ پہ یا حدیث چپ پہ اسا اپنے طرفوں مرچ مسالہ کیوں لائی لاؤنا چاہیے گا تقریر انجر بندہ اپنے کو نہیں بس لے گئے جی لے وان تو نہ کیتا جی کنویں دے وچ ایک ہوندا سٹنا وہ سٹنا ان جو دا انہوں وچ وگا چھوڑیا ڈوب ونجے نہیں وہ کنویں دے وچ پہلے نا جالے بڑے ہوندے ہیں خانے چھوٹے چھوٹے جڑے کنویں دے وچ اترے ہیں نا کوئی شگر بن جاتے تو او نہ کنویں دے وچ سائڈ تے تھوڑی تھوڑی جگہ بڑھائی ہوندی ہے تاکہ اتنا بندہ پیر ہو سا کھا لے پھر اتنے جائے وہ اس طرح نے انہیں جگہ بڑھائی اتنے جا کے انہیں یا تلے رسی دے ذریعے سٹیا تو یوسف علیہ السلام اس جاتے بیٹھ اے واپس آ اور واپس کس ٹائم آئے لے تو صبح گئے یہ سارا دن انتظار کرتے رہے جب رات کی شاہ کا ٹائم آیا کیڑا ٹائم ہویا اندھیرا پہ گیا خوب حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار کر رہے وہ بندے قدرتی گال ہے جس شاید ڈر ہوئے نا وہ ہو ہی ہے جدہ بندے ڈر لگ بندے نا وہ ہو حضرت یعقوب علیہ السلام دیر ہو گئی آج تو پہلے میرے پتر کدی نہیں دیر نہیں آج بڑی دیر آج جدو عشاء دا ٹائم ہو گیا یہ ہو گیا جی عشاء دا ٹائم ہو گیا ہون اے بھائی آئے کیا آئی بھائی آئے رات دا وقت ہے آیت نمبر 16 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ کبھی زندگی رہی تو پوری صورت آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ رات عشاء کے وقت آئے کس حالت ہے اباہم روندے ہوئے کیا کہ رہندے ہوئے یبکون روندے ہوئے آئے تے نانا یوسف علیہ السلام کا قمیض بھی لئی گئی اتنے خون کسی جانور دا لا کے نا مرتا بھی لئی گئی تو آ کے اپنے باپ نے آکھی جی ابا جی اسی لے گیا اپنے بھائی نو اسی اپنے سامان کو انہوں بات چھوڑے تھے اسی نا دوڑا شروع لا چھوڑیا اب اسی دوڑ لیندے پہ اسی تو سامان دے کول ساڑا بھائی یوسف بیٹھا ہی فَأَقَلَهُ الذِّئْبُ انہوں کے کھا گیا بھیڑیا کھا گیا لیکن تسی ساری گال نو منڑا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ابا جی تینوں ساری گال تے یقین وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اسا جیڑے بھی سچے بڑھ ہویا پر تینوں یقین ان کیڑا وڈا دکھ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام بڑے پیارے ہیں حسین بھی آن خوبصورت بھی آن چھوٹے بھی آن ہون صدمہ آ کیا آ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلا صدمہ آیا ازمائش آئی حضرت یعقوب علیہ السلام وجاؤ علی قمیصی بدم کاذب جھوٹ موٹ دا خون بھی لا کے لے کے آئے ادھر کے حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھا نا قمیص یہ دیکھا کہ قمیص تو پہلے دیکھا نا یہ کیا کھل لگ گیا سمجھ گئے بھیڑیا بھائی بڑا سیاڑا بھیڑیا جس میرے پتر دے
کمیز دا ادب کیتا بڑے ادب نال اس لایا لوندر بھی کوئی نہیں ماری پھاڑیا بھی کوئی نہیں کمیز دا ادب کیتا پر میرے پتر دا ادب کوئی نہیں کیتا بچوں میرے پتر نو کھا گیا تے کمیز نو کچھ نہیں ہویا کدی انج بھی ہویا سمجھ گیا میرے پتران دی چال بل سولت لکم انفسکم امرا اے تواڈی کو چال لگ دیئے یہ فرمایا اے میرے پتروں تواڈی کو چال لگ دیئے رہا میرا معاملہ آ جاؤ جس کی وجہ سے میں نے واقعہ سنایا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں فصبر جمیل فصبر میں کیا کروں گا صبر ایسا صبر آئے ہائے جمیل کیا ہے جی جمیل کے صبر والے کہ اس تو بعد ان کا ذکر نہ کرو ہاں ان رومڑا الگ کر لے لیکن بار بار اس واللہ المستعان ولا ما تصفون میرا مددگار کون ہے جی تو آگے یعقوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیتا جی کتنا 40 سال یوسف علیہ السلام سے جدا رہے 40 سال غم تائی روندے طرح رو رو کے کیا ہو گئے نبی نہ ہو گئے اور کچھ یار لوگ اے دلیل رہنے ماتم دی اتھو ماتم کر دیں کہ یعقوب علیہ السلام پتر دی جدائی رو رو کے کا چھوڑیا بنائی چلی گئی جیسا حسین دے غم میں چھریاں مار لیا تو کیا ہو گیا جی غم ہوتے کہ اے کرنے کو گناہ ہے نہیں بھائی یعقوب علیہ السلام والا غم مناؤ اور وہ مسلمان بھی منائے گا غم دی وجہ تو اکھا چو آنسو آ جانا رو پومنا اے گناہ اے غلط ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل دیکھو آپ دے بیٹے دنیا تو چلے گئے آپ روئی یا نہ بیٹیاں رخصت ہوئی ہیں روئی یا نہ رونا برا نہیں ہے نہ ناجائز ہے نہ ممنوع ہے بات سمجھ آئی ہے ہاں اوپر سے جو حرکات کرنی ہے وہ کام غلط ہے اس کام سے شریعت نے روکا ہے ہمارے نبی نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی اپنے منہ تے تھپڑ مارے دسو گریبان پھاڑے سینہ پٹیا ہوئے اپنا دیواری چکرا ماری ہو یا واویلا کیتا ہوئے گل سمجھ آئی ہے کوئی کیتا ہاں غم وچ آنسو آندے رہے روندے رہے کی کرتے رہے جی 40 سال صبر کر کے کھایا تے 40 سال تو بعد جدو اوہ کرتا ود چلیا او مصر چو تے آکھیا براون جاؤ اے قمیض لے جاؤ اللہ پاک شفا دے سی تاجی کرتا چلے نہیں کہتے یعقوب علیہ السلام اپنے گھر بیٹھ کے کہہ رہے آج مانو بیٹے دی خوشبوئیں آ رہی ہیں آج میں یوسف دی کے آ رہی ہے تو 40 سال صبر کر کے دکھایا انہوں نے تو 40 سال کے بعد اللہ پاک نے پھر انعام کیا دیا کوئی بیٹا دوبارہ لٹایا یا کوئی اللہ پاک میں نعمت دے کے بھی ازمانا نعمت لے کے بھی ازمانا کہ میرا بندہ کردہ کی ہے بیتا ایک واقعہ ہے دعا واقعہ تو انہوں قرآن اچ مل سی اللہ دا ایک اور پیغمبر ہے 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 ہے ذمہ دار پیغمبر ہے اللہ کا کیا ہے ذمہ دار پیغمبر ہے سوکھا ہے جوان اولاد ہے خود بھی جوان اولاد بھی کیا ہے بیٹے بھی جوان 100 ہلوں کی جوڑیاں ہر جوڑی کے ساتھ ایک نوکر بتاؤ زمینہ کتنی ہو سکتی جس بندے کو کیوں جی بابا فروز تو پرانا بندہ بیٹھا
جہدے کول ایک حال دی جوڑی ہوئے ہاں وہ کتنا ذمہ دار ہے تو جہدے کول 100 حلہ دی جوڑی ہوئے آج ان جاکھو جہدے کول 100 ٹریکٹر ہوئے ہر ٹریکٹر تے ایک ملازم بھی بیٹھا ہوئے چلاون والا اس دی زمینہ کتنی ہو سکتی شیطان آکھے اللہ پاک اے تیرا پیغمبر تیرا شکر ادا تاں کر رہا تو دتو یا بڑا کچھ سوات تتائیں بھی تو اس کو ہر شے لے تو وہ تمنا تیری تعریفہ کرے تو تیرے گیت گاوے اللہ پاک فرمایا اے بھی کر کے دیکھ لینے بچے گھر بیٹھے ہیں چھت گری بچے نے سارے کا انتقال ہو اور بیوی بچ گئی باقی سارے بچے فوت ہو گئے اس تو بعد زمینہ بھی اللہ لے لیں اللہ دی جوڑیاں بھی لے لیں ہون ایک آپ تے ایک بیوی حضرت ایوب علیہ السلام آکھیا اللہ پاک پہلے اس دل وچ تیری محبت دے نال اولاد دی محبت بھی آئی زمینہ دی محبت آئی لیکن ہون اللہ اے دل تیری محبت واسطے خالی ہو شیطان آکھیا اللہ پاک اجی دی صحت ہوئے تے ہر شے بن ویندی سوات تتائیں دی صحت بھی لے اس کی کیا لے لے تو اللہ پاک نے صحت ملی بیماری بھیجی کیا بھیج دی جی بیماری بھیجی 18 سال بیمار ہے کتنے 18 سال تو بعد بیوی آکھیا اللہ دے بندیو اتنا عرصہ ہو گیا ہوں رب نو آکھیا اللہ شفا بھی دے اللہ کی دے دے حضرت ایوب علیہ السلام کیا آخ دے بھی آکھن نو کوئی نہیں آخ دے ماں جاگو اللہ پاک اے چاکھی میرا پیغمبر ہے جی اتنے دکھ تنو بیکھے جتنے سکھ بیکھایا مجھے لیکن اللہ دا پیغمبر پھر بولیا اور اللہ دا بول پیغمبر دا بولنا اللہ پاک اللہ دا قرآن دا حصہ بڑھا دیتا آج نمبر 83 سورۃ الانبیاء وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین وہ پکارا ایوب علیہ السلام نے کس نو تو بیماری کس نو بلاونا نے انی مسنی الضر اللہ منو تکلیف پہنچ گئی ہے تو ہی رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے ہون اللہ پاک دعا سن لی 18 سال صبر کیتا کتنا صبر کیتا بیماری کا اللہ تو نا امید نہیں ہوئے اللہ دا در چھوڑیا نہیں 18 سال تو بعد اللہ پاک فرمایا چشمہ جاری کر دیتا چشمہ جاری کر دیتا پی لو وہ اندر دی بیماری ختم نہا لو وہ باہر دی بیماری ختم انہیں جو غسل کیتا تو اللہ پاک جوانی لٹا دیتی کیا لٹا دیتی ہے آئے ہائے فکشف فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه آلَهُ ومثلهم معهم رحمتا من عندك وذکرى للعابدین بڑی پیاری آیت ہے ہم نے دعا قبول کر لی فاستجبنا کا معنی کیا ہے ہم نے کیا کر لی بس یہی بات کر کے اجازت چاہتے ہیں ہم نے دعا قبول کر لی فکشفنا دور کر دیا ہم نے اللہ اکبر فکشفنا کا معنی ہٹا دی برا کر چھوڑی وگا چھوڑی ماں بھی من ضر جو تکلیف اس ایوب علیہ السلام پہ وآتیناہ اہلہ وآتیناہ عطا کیا میں نے اس ایوب کو اس کی اہل ایک ہے اہل تو کون مراد بڑا پیارا جملہ ہے اللہ پاک فرمایا او جڑے پتر تیرے فوت ہو گئے نا جا انہاں دی قبر تے آواز دے ایک ایک نو میں زندہ بھی کر چھوڑا او پتر بھی زندہ ہو گئے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اتنے پتر اور بھی دے چھوڑے اتنے بیٹے رحمتم اندنا یہ کس کی طرف سے رحمت ہے کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کر کے دکھایا صبر کر کے دکھایا تو اللہ کے قرآن میں سے میں نے کتنے واقعات سنا دیے جی دو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ایوب علیہ یہ تو دو مثالیں دی ہیں قرآن میں انبیاء کے واقعات اٹھا لے
تمام نبیوں نے بھی دین پہ صبر کیا یا کوئی؟ آزمائشیں آئی ہیں، صبر کیا یا کوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، جتنے نبیوں کے واقعات قرآن مجید میں ہیں، سب نبیوں نے صبر کیے یا کوئی؟ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آپ کے میرے آقا نے نبوت کے بعد مکہ میں 13 سال صبر کر کے دکھایا یا کوئی؟ اس پہ انشاءاللہ کل میں روشنی ڈالوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا